السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی حبیب اللہ، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ وقار معزز سامعین و سامعات، جیسا کہ آپ احباب کو بخوبی معلوم ہے کہ عیسوی سال کا آخری مہینہ دسمبر جاری و ساری ہے۔ دسمبر کا مہینہ ختم ہونے کے قریب ہے۔ اس کے اختتام کے ساتھ عیسوی سال مکمل ہو جاتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے۔ ایک سال کا مکمل ہونا دوسرے سال کا آغاز اس بات کا کھلا پیغام ہے کہ ہماری زندگی میں سے ایک سال کم ہو گیا اور ہم اپنی زندگی کے اختتام کے اور قریب ہو گئے۔ لہٰذا سال کے اختتام پر ہماری فکر، ہماری ذمہ داری اور بڑھ جانی چاہیے۔ ہمیں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی اور اپنے وقت کو منظم کر کے اچھے اختتام کی کوشش میں لگ جانا چاہیے۔ ہمیں اپنا محاسبہ کر کے کمزوریوں کو دور کرنے اور اچھائیوں کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ عیسوی سال کے اختتام اور نئے سال کے آغاز کے موقع پر ہمارے ملک کے بہت سارے مسلم اور غیر مسلم بالخصوص نوجوان نسل جو ہے یہ خوشیاں مناتے ہیں، اور یہ خوشیاں مناتے وقت وہ جائز اور مناسب حدود سے نکل کر بہت سے ایسے کام کرتے ہیں جنہیں ایک سلیم العقل انسان اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا، اور نہ ہی انسانی سماج کے لیے وہ کام کسی طرح مفید ہیں، بلکہ حد درجہ مضر ہوتے ہیں، نقصان ہوتا ہے ان کے اندر، اچھے کام نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر 31 دسمبر اور 1 جنوری کے درمیان میں جو رات ہوتی ہے، نئے عیسوی سال کے آغاز کی خوشی مناتے ہوئے بڑی مقدار میں پٹاخے چلائے جاتے ہیں، آتش بازی کی جاتی ہے۔ اس کام پر بے تحاشا پیسہ خرچ کیا جاتا ہے، گویا ہم اپنے پیسے اور اپنی محنت کی کمائی نظر آتش کر دیتے ہیں۔ اور اس کا دوسرا بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے فضا میں بہت زیادہ آلودگی ہوتی ہے، اور لوگ آلودہ یعنی کہ جو ماحول ہوتا ہے اس میں سانس لینے پر مجبور ہو جاتے ہیں، جس سے طرح طرح کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ بہت سارے یعنی کہ دمہ وغیرہ کے مریضوں کا مرض اس فضائی آلودگی کی وجہ سے کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ بہت سارے ضعیفوں اور بیماروں کے لیے پٹاخے کی جو کرخت آواز ہے یہ دل دہلا دینے والی ہوتی ہے، اور وہ بڑی مشقتوں سے، بڑی مشکل سے، بڑی یعنی کہ پریشانی کے ساتھ اس وقت کو گزارتے ہیں جس وقت میں یہ آتش بازی ہوتی ہے۔ اور بہت سارے نوجوان اس رات میں خوشیاں مناتے ہوئے شراب و کباب کا یعنی کہ بڑا ہی استعمال کرتے ہیں، اور اس غلط کام پر بے تحاشا پیسہ یعنی کہ صرف کیا جاتا ہے۔ ہم نہیں سمجھتے کہ شراب نوشی کسی بھی مذہب میں کوئی بھی گنجائش ہو، کسی بھی مذہب میں شراب کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ انسانی عقل کو ختم کر کے آدمی کو بالکل ناکارہ بنا دیتی ہے۔ اس کے نشہ میں چور یعنی کہ آدمی قتل و غارت، زناکاری، چوری، بدکاری اور بہت ساری دوسری برائیوں میں بلا جھجک انسان جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے شراب کی وجہ سے۔ جب دماغ معاف ہو جاتا ہے، ذہن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، پھر اسے برائی اور اچھائی کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ چوری آسان ہو جاتی ہے، قتل آسان ہو جاتا ہے، زنا آسان ہو جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام کام اور انگریزی سال کی آمد پر ہمارے مشرقی اور مہذب ملک میں اس انداز میں جشن منانا انگریزوں کی اندھی تقلید کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ وہ انگریز جنہوں نے ایک عرصہ تک ہمیں سیاسی غلام بنائے رکھا، ہم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے،
اور ہمارے ملک کے قیمتی خزانے لوٹ لیے گئے۔ ان کو ملک سے بے دخل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دیں، مشقتیں برداشت کی، بالآخر ان کو یہاں سے بھگانے میں کامیاب ہوئے۔ آج ہم ان انگریزوں کی سیاسی غلامی سے تو آزاد ہو چکے ہیں، جو ان کی سیاسی غلامی اس سے تو آزاد ہو چکے ہیں، مگر ان کی ذہنی غلامی کے بندروں میں بری طرح جکڑے جا چکے ہیں۔ ہمارے اپنے مذہبی اور قومی سال کب شروع ہوتے ہیں ہمیں اس کا علم تک نہیں ہوتا، مگر انگریزوں کے مذہبی سال کے آغاز اور اختتام کے بارے میں ہمیں خوب معلوم رہتا ہے۔ ہمیں اپنے اسلامی جو ایام ہیں ان پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے، ان کی طرف دیکھنا چاہیے، ان کے اختتام اور آغاز پہ اسلام ہمیں جشن منانے کا حکم نہیں دیتا، ہمیں تلقین نہیں کرتا کہ جو اسلامی سال ہیں ان کا جشن نہیں ہم منا سکتے، تو ایک جو غیر اسلامی ہے تو اس کا جشن منانے کی اسلام ہمیں کیسے اجازت دے سکتا ہے؟ دیکھیں، مگر انگریزوں کے جو مذہبی سال کے اختتام ہیں اور ان کے جو آغاز ہیں، اس کا یعنی کہ ہمیں بڑی اچھی طرح معلوم رہتا ہے، اس موقع کا بے صبری سے انتظار بھی رہتا ہے، اور اس کے لیے ہم اپنی دولت، اپنا وقت، اپنی انرجی لوٹانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں نا، ان کے اندر وقت اور پیسہ، اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے ہم سے۔ پیسہ کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، وقت کہاں پہ لگایا، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ضرور سوال کریں گے۔ تو اپنے وقت کا خیال کریں، اپنے پیسے کا خیال کریں، اور ہمیں اس بات پہ ہمیشہ توجہ دینی چاہیے کہ ہمارے ملک کی تاریخ، ہمارے ملک کی تہذیب اور ہمارے ملک میں پائے جانے والے مذاہب اس کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا ہمیں نہیں معلوم کہ ہمارے ملک کی آبادی کا بڑا حصہ آج بھی افلاس سے نیچے یعنی کہ زندگی گزار رہا ہے؟ غربت کی اتنی زندگی ہے، اسے اور اس کے بال بچوں کو 2 وقت کی روٹی بھی آسانی سے نہیں میسر ہوتی، لباس، مکان، علاج وغیرہ تو دور کی بات ہے، مگر ہم غیروں کی نکالی میں ایک ہی رات میں لاکھوں کروڑوں روپے پھونک دیتے ہیں۔ ہمیں ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اپنے ملک، اپنی تہذیب، اپنے مذہب کے وفادار ہونا چاہیے، اور یہی اسلام ہمیں بات سکھاتا ہے کہ ہم فضول خرچی سے بچ جائیں اور بیجا خرچ کرنے سے بچ جائیں، جو ہماری اہم ضروریات ہے وہاں پر خرچ کریں، اپنے وقت کا خیال کریں، اور ہر جو منٹ ہمارا گزر رہا ہے یہ ہمیں موت کے قریب کر رہا ہے، یہ ہمیں قبر کے قریب کر رہا ہے، یہ ہمیں حشر کے قریب کر رہا ہے۔ ہمیں اس بات پہ غور کرنی چاہیے، یہ سال گزر جانے سے انسان کو کوئی خوشی نہیں بلکہ غم ہونا چاہیے کہ میری زندگی کا ایک سال ختم ہو چکا ہے، اور فکر کرنی چاہیے کہ میں نے اس سال کے اندر کیا کمایا ہے اور کیا میں نے ضائع کیا ہے۔ یہی ہر سال کے اختتام کا پیغام ہے کہ ہم اپنے شب و روز پہ غور کریں کہ میں نے کیا حاصل کیا اور میں نے کیا ضائع کیا ہے۔ اللہ ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔